دیکھتے ہی جس چیز کے اوپر بھی نظر پڑے گی اور اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ سے جو ہماری طبیعت میں اس کا اثر آنا تھا نا، اللہ پاک یہ کہتے ہی وہ اثر ختم کر دیں گے. نہیں تو اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، یہ خود تو بن ہی نہیں سکتی. اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہے ہاں جی وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. ہر چیز کو شکل کے اعتبار سے بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ان چیزوں کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے. جب چاہیں اس کی شکل کو باقی رکھ کر اس کے اندر دیکھ رہے ہیں جو نفع یا نقصان، جب چاہیں اللہ اس کا وہ نفع نقصان بدل دیں، شکل وہی رکھیں لیکن اس کے اندر کی چیزوں کو بدل دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی شکل کو باقی رکھا، لیکن آگ کے اندر جو جلانے کی خاصیت تھی وہ سلب کر لی. حالانکہ اللہ تو ایسی قدرت والے آگ کو بجھا بھی سکتے تھے. اللہ جس آگ کو نمرود نے اس کو گلزار بنا دیا، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس درجے کا اونچا ایمان تھا، یعنی جس منجنیق کے اندر رکھ کر ان کو آگ میں پھینکنا تھا، اندازہ کرے کس درجے کا ایمان تھا. پھر اللہ ظاہر کی کہ جب میرے خلیمان اس درجے کا ہے کہ یہ یعنی معلق ہے ہوا کے اندر، اور کسی وقت بھی یہ گرنے والا ہے، اور یہ ذرا بھی اس کے اندر یعنی آگ کا خوف نہیں ہے، تو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے آگ کو گلزار بنا دیا. فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گرے، جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں تو جل گئیں، لیکن آپ کا ایک بال بھی نہیں جلا. تو اس لیے میرے بھائی یعنی محنت ہم نے یہ کرنی ہے اپنے یقین پہ کہ چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، ان چیزوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے. آگ میں جو جلانا ہے وہ آگ کا اپنا نہیں ہے، آگ میں جلانا اللہ نے رکھا ہے. جس کو اللہ کا حکم ہوگا آگ اس کو جلائے گی. آگ نہیں جلاتی بلکہ اللہ کے حکم سے آگ جلاتی. یہ سیکھنا ہے. جی کیا سیکھنا ہے؟ کہ آگ نہیں جلاتی بلکہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. جس کو اللہ کا حکم ہوگا آگ اس کو جلائے گی. ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہیں،